وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور پاکی بیان کرنے کے بعد اس کے پیارے حبیب جان کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام کے ہدیے اور نذرانے عرض کرنے کے بعد لائق صد تعظیم و تکریم عظیم مداح رسول، فخر ثنا خانان پاکستان الحاج حافظ محمد ریحان روفی صاحب زیدہ مجدکم، محفل محبت میں تشریف فرما دینی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خوبصورت اور پر نور رات میں اس محفل محبت پہ آنے پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً فدا بھائی، اسد بھائی، بابر بھائی اور ان کے دیگر رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس عظیم رات میں، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے، ہم سب کو اکٹھا ہونے کا انہوں نے موقع نصیب فرمایا. میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے. اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، لیکن عزیز ساتھیوں اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سننا اور سنانا تو ویسے ہی باعث ثواب ہے، لیکن حضور کی حدیث ہے، شعب الایمان میں روایت موجود ہے کہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے، جو اس رات میں عبادت کرے، نفل پڑھے اور اگلے دن کا روزہ رکھے، حضور نے فرمایا وہ گویا ایسے ہی ہے جس طرح 100 سال اس نے عبادت کی ہے. اتنی عظمت والی یہ رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی اور ہمیں ثناخوانی کرنے کی، قرآن سننے سنانے کی توفیق بخشی ہے. سب سے پہلے اس آیت کا سلیس اردو ترجمہ سماعت فرمائیں. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: بڑی قوت والا ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ برکتیں رکھیں ہم نے اس کے گرد تاکہ ہم اسے اپنی آیات کے جلوے دکھائیں. بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. میں اپنی گفتگو کو بس چند موضوعات کے گرد رکھ کے بس ختم کروں گا، لیکن چند لطیف باتیں جو آپ کے جذبوں کو گرم کریں گی وہ آپ کو عرض کروں گا. دیکھیں، آیت کا آغاز ہے سبحان الذی کے نام سے، کہ بڑی قوت والی ہے، بڑی پاکیوں والی ہے اور بڑی عظمت والی ہے وہ ذات. اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. اب یہاں میں سب سے پہلے ابن کثیر کا حوالہ دوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سبحانہ کا لفظ جب بھی استعمال ہوا تو جو عنوان چھیڑا گیا وہ بڑا ہی مضبوط عنوان ہے، بڑا ہی خاص اور انوکھا اور منفرد اور عظمت والا عنوان ہے جو بھی سبحانہ کے بعد ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ اس پہ بیضاوی نے گرا یوں بھی لگائی، انہوں نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہ رکو
کہ وہ جو ذات ہے جو اس عنوان کو قائم کر رہی ہے وہ بڑا خاص عنوان بنا رہی ہے، بلکہ اس ذات نے اپنے بارے میں بھی سبحان کہا، تو گویا اس نے کہہ دیا ہر دنیاوی عیب سے وہ منزہ ہستی ہے اور بڑی قوت والی ذات ہے جو اپنے محبوب کو لے گئی تھی، بڑی عظمت والی وہ ذات ہے۔ اب جب ان دونوں باتوں کو ہم نے جوڑا تو یوں سمجھے کہ شانیں تو ساری مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ حضور نے خود تو نہیں کہا تھا کہ میں معراج پہ جا رہا ہوں یا میں نے خود معراج کی ہے، رب نے کہا یہ سونا محبوب تھا، میں اس کو سیر پہ لے کے گیا اور عظمتیں اس کو دی ہیں، یہ طاقت اور یہ ساری قوت خدا کی ہے تاکہ کائنات ساری کو پتہ چلے ساری کائنات کی جو شان والا ہے مصطفیٰ اس خدا کا محبوب ہے۔ خدا اس محمد کو لے کے گیا جو محبوب رب العالمین ہے، لیکن پیارے ساتھیوں بڑے بڑے لوگ یہاں آ کے رک جاتے ہیں، لیکن ریحان بھائی جیسے عظیم نعت خوان ان حقیقتوں کو شعروں کے اندر آپ کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں۔ لوگ معراج تو بیان کرتے ہیں، جس طرح غار حرا بیان کرتے ہیں کہ پہلی وہی وہاں اتری تھی، لیکن بھول جاتے ہیں کہ حضور وہاں جاتے کیوں تھے۔ حضور اس لیے وہاں جاتے تھے کہ حضور کے دادا عبد المطلب وہاں جایا کرتے تھے، اور اب جب معراج بیان کرتے ہیں تو سوڑو معراج تو آپ کو یاد ہے، ہر 27 رجب کو آپ بیان کرتے ہو، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ ام ہانی کے گھر سے ہوئی تھی، وہ علی کی بہن تھی اور ابو طالب کی بیٹی تھی۔ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے معراج کا آغاز ہوا تھا۔ میں دن کو بیمار تھا تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں محفل میں شاید نہ ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے آپ جب محفل میں آئیں گے تو بیماری شماری ویسے ہی اتر جاتی ہے، وہ اللہ کے فضل سے ویسے ہی اتر گئی ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ حضور کا آشانہ ام ہانی میں تھے، جبریل امی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ اب متعدد روایات ہیں، چونکہ یہ خطاب لائیو ہے، میں اس لیے یہ بھی عرض کر دوں کو یہ نہ کہے کہ حضرت صاحب کو علم نہیں تھا۔ کچھ علماء کی اس پہ بحث ہے کہ شاید یہ معراج ربیع الاول شریف میں تھی۔ اچھا، کچھ نے کہا کہ یہ معراج جو ہے وہ ربیع الثانی میں تھی، لیکن جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ معراج شریف 27 رجب ہی کو ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور قول ہے جو میں آپ کو عرض کروں کہ 27 رجب کی جو معراج تھی یہ حضور کو جسم مبارک کے ساتھ اور روح مبارک کے ساتھ کروائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 44 مرتبہ معراج حضور کو خواب میں بھی کرائی گئی تھی۔ تو جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے معراج ہوئی کتنی بار، وہ کیا بحثیں چھیڑیں گے اور کیا لوگوں کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ آگے بڑھوں کہ حضور کا آشانہ ام ہانی میں تھے، جبریل امی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور آ کے قدمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بوسے اپنے شیخ کو، اپنے والدین کو اور بزرگوں کو دینا کہاں سے ثابت ہے؟ تو معراج کی رات سے ثابت ہے۔ یہ آج کی رات کا پہلا سبق یہ آپ کے حوالے یہ ہے کہ معراج کے ماننے والوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اپنے بزرگوں کا ادب زندگی میں وہ کبھی بھی کم نہ ہونے دینا۔ یہ معراج کا پہلا سبق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو یاد فرماتا ہے اور مجھے آج آپ کا ہم سفر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا چاہا تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آج جو رضوان جنت ہیں، جنتی فرشتے، وہ 2 پیالوں کے اندر آب کوثر کا پانی لے کے آئے ہیں، آج اس پیالے سے وضو کروانا ہے یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضور رحمت عالم کعبہ شریف میں تشریف لائے اور طواف فرمایا۔ اس کے بعد رحمت عالم حتیم میں تشریف فرما ہو گئے۔ اچھا، ایک بحث یہاں پہ اور بھی چھڑتی ہے۔ یہ بحثیں میں آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چٹکلیاں اس لیے محبت کی لیتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ علامہ صاحب یہ ویسے ہی نہیں نقیب کہتے، ریسرچ سکالر کچھ پڑھ کے آئے ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے معراج شروع ہوئی تھی، معراج تو ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ اس پہ علماء نے بڑی بحثیں لکھی ہیں، لیکن میرے استاد گرامی اور میرے مرشد و مفکر اسلام مفسر قرآن آپ ارشاد فرماتے تھے، بڑا سادہ سا جملہ آپ نے فرمایا، یہ علماء تو بیچارے بحثیں کرتے رہے لیکن سادی سی بات نہ سمجھ سکے کہ اللہ پاک نے تو
قرآن کو قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ام ہانی کا گھر بعد میں مسجد حرام میں شامل ہو جانا تھا، تو قیامت تک کے پڑھنے والے وہ جب بھی مسجد حرام کو پڑھیں گے وہ سمجھ جائیں گے گھر ام ہانی کا تھا، اب مسجد حرام میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا۔ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ بنت اسد کی نسبتوں کے گھر میں جا کے قیام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لباس پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف سر پہ سجایا، اور امامہ شریف کے حوالہ سے روایات میں آتا ہے کہ 40,000 تحریریں اس امامہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی تھیں۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبہ مبارک دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد یاقوت کا پٹکا تھا جو حضور نے اپنی کمر مبارک پہ باندھا۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک پیش کی گئی، وہ اپنے کندھے پہ رکھی۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری پیش کی گئی۔ اب سواری بھی ایسی نہیں، سواری کی جو زین تھی براق کی وہ بھی یاقوت سے بنی ہوئی تھی، اور چمک اور دمک کے ساتھ وہ لوگوں کو دیدہ زیب پیش کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سر پہ جو تاج رکھا گیا تھا وہ موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوئے تو رحمت عالم کو جو چھڑی مبارک پکڑائی گئی تھی، اس کو میں عصا بھی کہہ سکتا ہوں لیکن اس چھوٹا تھا، وہ حضور کو جو پہنایا گیا ہاتھ میں دیا گیا، وہ بھی کہا گیا کہ زمرجد اور یاقوت کے ساتھ وہ مرقع تھا۔ اس کے بعد جانے کائنات کا سفر شروع ہوا۔ لیکن جہاں میں رک کے ایک چھوٹی سی بات اور بھی کروں گا کہ مصطفیٰ کریم کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری، جبریل تو حضور کے ساتھ تھا، لیکن اب یہاں پہ جو بات کرنے لگا جو سواری تھی براق، کیا سارا سفر اسی براق کے اوپر ہوا تھا؟ یہ بھی آپ کو عرض کر کے آگے بڑھوں کہ نہیں، براق یہاں سے چلی تھی مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں تک، وہاں سے سواری پھر تبدیل ہوئی، جب ساتوں آسمان کراس ہوئے وہاں سے سواری پھر تبدیل ہوئی، جس کو رف رف کہا گیا۔ تو علماء کرام جب لوگوں کو معراج بیان کریں تو سواریاں ساری بیان کریں، اس لیے کہ صرف براق کی رفتار تیز نہیں تھی، مصطفیٰ کے قدموں سے جو جو لگتی گئی تھی خدا اس کو شان عطا کرتا گیا تھا۔ میں نے کہا حضور پاک کی جو بھی سواری تھی، کئی سواریاں حضور کو عطا کی گئیں، وہ ساری ہی شان والی تھیں۔ یہاں پہ ایک سائنسی نقطہ بھی عرض کروں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب میں اختتام کروں گا تو آپ جھوم رہے ہوں گے کہ ایسی حدیث آپ کو آخر میں سناؤں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا تو براق کی رفتار کیا تھی؟ کہتے ہیں جی جہاں یہ انسانی آنکھ ختم ہوتی ہے اس کی قوت بصارت، وہاں براق کا ایک قدم تھا۔ اب یہاں ایک پھر بحث چھڑتی ہے، وہ بحث یہ ہے جی کہ جب حضور رحمت عالم تشریف لے کے جا رہے تھے اس رفتار کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے موسیٰ وہاں پہ پھر کھڑے ہوئے تھے، تو کہنے والوں نے تو کہہ دیا جی یہ جسم مثالی کے ساتھ تھا۔ یہ بھی علم الکلام کی بحث ہے، لیکن بات یہ ہے اگر موسیٰ وہاں چلے بھی گئے سفر کر کے تو موسیٰ رفتار نبوت کے ساتھ گئے، اور یہاں براق ایک سواری تھی، وہ اپنی رفتار کے ساتھ جا رہی تھی، حضور اپنی رفتار کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے رفتار مصطفیٰ کیا تھی تو سنو، اگر موسیٰ کی رفتار جو مقتدی تھے وہ یہ تھی تو جو امام تھے اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر موسیٰ کی رفتار یہ تھی، اب حضور کی رفتار کتنی تھی یہ بھی آگے بیان کروں گا آپ کو۔ مجھے آج بابر صاحب نے کہا تھا جی صرف معراج بیان کر دیں، ہم وہ سن لیں، تو بس میں وہی آپ کو بیان کر رہا ہوں، سنیں۔ رحمت عالم جب سفر شروع ہوا تو حضور مسجد اقصیٰ تشریف لے کے گئے۔ دوران سفر 80,000 فرشتے حضور کی دائیں طرف، 80,000 اس طرف، اور ساتھ ہی ساتھ یوں بھی کہا گیا روایات میں تھا کہ حضور جہاں جہاں سے گزرتے تھے اس میں کوئی شک بھی نہیں وہاں انوار الہیہ برستے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ 80,000 تو سکواڈ کی صورت میں ساتھ جا رہے ہیں، لیکن حضور جہاں سے جا رہے ہیں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے دیدار کر کے واپس جا رہا ہے،
جب حضور مسجد حرام پہنچے تو سارے انبیاء صف بصف وہاں پہ کھڑے تھے. حضور رحمت عالم کے پوچھنے پہ جبریل نے نام عرض کیے کہ حضور یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے. اب یہاں پہ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اہل سنت تو کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا کہ یہ کون تھے، اس لیے علم غیب نہیں تھا، اس لیے جبریل نے نام عرض کیے. میں کہتا ہوں نہیں، میں سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں. جب وزیر اعظم یا صدر کہیں جاتے ہیں تو کیا اس کو نہیں پتا ہوتا یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ صوبے کا گورنر ہے، لیکن پروٹوکول افسر کہتا ہے سر یہ گورنر صاحب ہے، یہ سی ایم صاحب ہے، یہ آئی جی صاحب ہے. اصل میں پروٹوکول ہوتا ہے. انبیاء 1,24,000 صف بستہ کھڑے تھے، لیکن جبریل نے کہا آج میں پروٹوکول افسر ہوں، پتہ چل جائے مصطفیٰ جیسا نہ پہلے آیا تھا نہ قیامت تک کو جائے گا. یہ مصطفیٰ کی شان تھی. یہ علم کی بحث نہیں تھی کہ حضور کو علم نہیں تھا، حضور کو تو پتہ تھا. اگر پتہ نہیں تھا تو پھر مجھے بتاؤ قبر میں موسیٰ کو دیکھ کے حضور نے یہ کیسے فرمایا کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو صرف سمجھنے کی بحث ہے. اللہ اکبر. بہرحال نماز ادا کی گئی. اس کے بعد جو بڑے انبیاء تھے، اکابر انبیاء، انہوں نے خطبے دیے. ان کے خطبوں کے بعد رحمت عالم کا صدارتی خطبہ ہوا، اور حضور پاک کے خطبے کے ارشاد کے جو الفاظ وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور میری خواہش تھی کہ میں یہ سناؤں کیونکہ اس کے بعد وہ حدیث میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعریفیں اور محمد اس کے لیے جس نے مجھے تمام عوالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور حضور نے فرمایا اس خدا کی تعریف جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا. پھر حضور نے فرمایا اس خدا کی تعریف جس نے مجھے اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا، یعنی تخلیق مصطفیٰ جانے کائنات کی سب سے پہلے ہے اور تشریف لانا حضور کا آخر میں ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا تعریف اس خدا کے لیے جس نے مجھ محمد کی امت پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے. بس یہ وہ مقام ہے جہاں میں آپ کو عرض کروں. مجھے بتائیں کہ ہم سارے ساتھی زندگیاں ہم اپنی گزارتے ہیں، لیکن کامیاب زندگی کس کی ہے؟ اس کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے. حضور کی ایک حدیث سنیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، اس آخری شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے باہر نکالے گا. ابھی تو قیامت بپا ہی نہیں ہوئی، اور حضور اگر ابھی بھی جانتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہے نا حضور غیب جانتے ہیں. اچھا ایک اور نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے. مجھے بتائیں کروڑ ہا کلومیٹر کی رفتار سے تیز رفتار کے ساتھ براق جا رہا تھا، اور حضور کی نگاہ رحمت وہ قبر کے اندر موسیٰ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی. اگر موسیٰ کو قبر کے اندر نماز پڑھتا ہوا حضور دیکھ رہے تھے اور اس رفتار میں دیکھ رہے تھے تو گنبد خضرا سے کیا ہم مسکینوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور دیکھتے ہیں، حضور کی نگاہ کرم دیکھتی ہے. اچھا میں عرض کروں کہ وہ میں نے حدیث یہ سنی، حضور نے فرمایا وہ جو آخری شخص نکلے گا نا قبر سے، اس کے احوال کیا ہوں گے؟ حضور نے فرمایا جب وہ نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے اپنے قریب کرے گا، اور قریب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ یاد کروائے گا. تو نے وہ فلاں 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 گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ان گناہوں کے بارے میں ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہوں گے. اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ گناہ سارے خالق کائنات کو پتہ ہیں، لیکن حشر میں اونچا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ خدا اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پتر میں 100 عیب بھی ہوں تو ماں کہتی ہے میرا معصوم پتر ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو مجھے بتاؤ خدا کس طرح اپنے بندے کو حشر کے دن شرمندہ کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قریب کرے گا اور پوچھے گا یہ عیب تھے کہ نہیں؟ تو کہے گا بار الہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے. اب اس بندے کے دل میں یہ چل دیا کہ میں نے تو کبیرہ گناہ بھی کیے ہے. آج دیکھیں نا ہم لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، مجلسوں کے اندر کہتے ہیں وہ فلاں آدمی میں یہ عیب ہے، اس سے دور کریں، اسے دور کریں، اور سوڑیوں پتہ ہی نہیں ہے کس آدمی کی کون سی ادا خدا کو کب پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے اس کا بیڑا تر جائے اور تم کہیں پھنس ہی نہ جاؤ. اللہ معاف کر دے. اچھا حضور پاک نے ارشاد فرمایا اس بندے کے دل میں یہ بات چل دی
کہ اے بار الہ، اے خالق کائنات، کہ میں نے تو وہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، لیکن اس کی زبان پہ لانے کی اس کو ہمت نہیں ہو رہی۔ توجہ میری طرف رکھیں کہ اس کو زبان پہ لانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو وہ جب اللہ پاک نے اس کے سارے صغیرہ گناہ اس کو گنوائے تو فرشتوں کو فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو، اور ان کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دو۔ اب جیسے یہ بات ہوئی نا تو فوراً اس بندے نے کہا یا رب کریم، میرے تو بڑے کبیرہ کبیرہ گناہ بھی ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس کے سارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دو اور حضور کے صدقے اس کو جنت میں داخل فرما دو، میرے حبیب کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دو۔ اب مجھے بتاؤ کہ کتنی شان ہے، 1,24,000 انبیاء سامنے کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں میری امت وہ امت ہے کہ جس کو بخشنے کا دروازہ میرے خدا نے کبھی بند کرنا ہی نہیں ہے۔ ہماری بخشش کا سامان حضور اس طرح کر کے چلے گئے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس سے آگے جب بڑھے تو اب وہ لامکاں ہے، نہ وہاں وقت ہے نہ وہاں جگہ ہے، بس ایک آواز آتی ہے ادنو منی، اے حبیب میرے قریب ہو جائیں۔ اب مجھے بتائیں یار کیا وہ لمحے تھے کہ تفاسیر میں آیا 70,000 مرتبہ رب کریم نے فرمایا اے حبیب ادنو منی، مجھ سے قریب ہو جائیں، مجھ سے قریب ہو جائیں۔ مصطفیٰ بڑھتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں۔ وہ بے حجابانہ کیا ملاقات ہوئی ہوگی، کیا کرم برسا ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے، میں آگے جا نہیں سکتا۔ جبریل تو فرشتوں کا امام ہے، افضل ترین فرشتہ ہے، لیکن مصطفیٰ جب آگے بڑھے تو حضور نے اپنے نالین مبارک تو پہنے ہوئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ اگر حضور کے نالین کا یہ مقام ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جا سکتے ہیں، جبریل نہیں جا سکتا، تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جو نظامی صاحب نے آگے کہا کہ بی بی پاک کے معاملے میں اب ہرزہ سرائی کرتے ہو، اس دور نے بھی آنا تھا۔ مجھے بتاؤ جبریل رک گیا، وقت رک گیا، سب کچھ ٹھہر گیا، لیکن مصطفیٰ کا نالین آگے چلا گیا۔ اگر نالین جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑے کے عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے جب قیامت کے دن بی بی پاک تشریف لائیں گی تو اہل محشر کو کہا جائے گا نظریں جھکا لو، اپنے سر کو نیچا کرو۔ دوسرا سبق یاد رکھیں میرا آج کا کہ نسبتوں کا حیا کریں حضور کی، اور سب سے بڑھ کے زہرا بطول کا نام جب بھی آئے تو سر کو ادب سے جھکا لیں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ اس کے بعد میں آگے بڑھوں عزیز ساتھی اور بس اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ جب حضور پاک قریب ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا منظر ہوگا۔ میں صرف اتنا آپ کو عرض کروں کہ جب پچھلے دنوں ہماری محفل تھی تو میرے پیر و مرشد امت مسلمہ کے قائد آپ ایک دن پہلے حضور مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب پنڈال میں تشریف لائے، تو آپ نے فدا بھائی کو اپنی دائیں طرف بٹھایا، اور اس کے بعد جب چائے کا دور چلنے لگا تو آپ نے ایک پکوڑا یا کوئی چیز اٹھا کے ان کو دی۔ تو اس وقت میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو بالکل فدا بھائی نہ کھوبے ہوئے تھے۔ یوں بھی سمجھ نہیں آئی تو یوں بتاتا ہوں کہ جب یہ محفل کا استقبال ہوا، آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگ آئے تھے، تو اب ہزاروں لوگ آئے، میں نے بعد میں ویڈیو دیکھی پوری محفل کی، تو اس میں نے دیکھا ہم سارے ساتھی، آپ بھی پروانہ وار، کوئی آگے کوئی پیچھے، تو مجھے اسد بھائی وہاں نظر نہیں آئے محفل میں اس وقت استقبال کے وقت۔ تو میں نے کہا یہ کدھر ہیں؟ تو میں نے جب ویڈیو میں آگے دیکھا تو یہ ایک سائیڈ پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے صرف شاہ جی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اب ان دونوں باتوں کو یوں سمجھو کہ جب محبوب سامنے آ جائے بندے کو کسی کی خبر ہی نہیں رہتی، اس طرح بندہ کھب جاتا ہے۔ اب بتاؤ وہاں پہ نہ وقت تھا، نہ کوئی جگہ تھی، نہ لامکاں اور لازماں کا وہ عالم تھا۔ وہاں جب حضور نے خدا کے جلوے دیکھے ہوں گے اور خدا نے حضور کے چہرے پہ نظریں
کرم فرمائی ہوگی تو وہ کیا کیفیات ہوں گی. اسی کو احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تاجدار وہ کہتے ہیں کہ تم شان مصطفیٰ کو یہ کہتے ہو کہ صرف معراج ہوئی ہے, حشر میں دیکھنا جب مصطفیٰ سجدے میں جائیں گے تو خدا کیا شان عطا فرمائے گا, کتنے لوگوں کو بخشش عطا فرمائے گا. حضور کی شان اتنی زیادہ. لیکن اس معراج کے درس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ پیارے ساتھیوں, جانا تو عروج تھا ہی تھا. حضور کا کمال تھا کہ حضور معراج پہ تشریف لے کے گئے. لیکن مجھے بتاؤ, ہم یہ ممبر پہ بیٹھتے نا کرسی پہ, تو اگر آ کے مجھے فرض کریں کوئی بندہ کہے جی کہ آپ نیچے بیٹھیں, تو ایک بار دل میں خیال آتا ہے کہ یار کرسی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, میں نیچے جا کے بیٹھوں, تھوڑی سبکی نہیں ہوتی؟ ایک انسانی فطرت ہے, کسی کو صوفے پہ بٹھاؤ, اس کو کہو جی کرسی پہ جا کے بیٹھو, تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, سونے مصطفیٰ کو یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا, ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی, سدرۃ المنتہا سے آگے گئے, جب جلوے دیکھ لیے فرمایا اے رب کریم یہ ساری شانیں تو نے مجھے عطا کر دی, لیکن میں نیچے اپنے بندوں کو اور اپنے محبوبوں کو اور اپنے امتیوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. اے خدا اب میں واپس جاتا ہوں تاکہ حشر کے دن میں ان سب کو لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یہ شان بھی تھی. تو سوڑے ساتھیوں, جب آپ کو عزت ملے تو اپنے پرانے غریب ساتھیوں کو مت بھولا کریں. یہ اس محفل کا آخری سبق ہے. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شروع سے ساتھ چلتے ہیں, جب اللہ آپ کو عزت دے تو ان کو اپنے ساتھ رکھا کریں. یہ بے وفائی ہوتی ہے کہ بندہ جب عزت والا ہو جائے تو اپنوں کو چھوڑ دے. معراج یہ بتاتی ہے عرش پہ جانا بھی چاہیے, لیکن جب واپس اپنوں کے لیے آنا پڑے تو واپس بھی آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معراج کا سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بڑے